حسین عصر عاشور کربلا کے تپتے صحرا میں یہ مصیبت بہنوں کے لیے بڑی مصیبت تھی، بیٹے کے لیے بڑی مصیبت تھی، لیکن وہ بی بی بڑی تڑپی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگ گئی، علی کی بیٹی تڑپی، فرمایا بہن ام کلثوم حسین مجھے امانت دے کے گئے تھے، وہ سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ بہن نے کہا بہن یا سکینہ چچا کے لاشے پہ ہوگی یا بابا کے لاشے پہ ہوگی، میں دریا پہ جاتی ہوں تو مقتل میں جا۔ علی کی چھوٹی بیٹی دریا کی جانب گئی، علی کی بڑی بیٹی عباس بن کے مقتل کی جانب گئی اور رو رو کے کہنے لگی سکینہ آواز دو۔ سکینہ کہاں چلی گئی؟ راتوں میں بچے باہر نہیں جاتے۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، پتھروں کے ڈھیر سے آواز آئی، زینب آہستہ بول میری سکینہ کو نیند آ گئی ہے۔ اب بہن بھائی کے لاشے پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بے گور و بے کفن لاشا، کٹی ہوئی رگیں۔ جیسے قریب پہنچی رو کے فرمایا سکینہ آ خیموں میں چلے۔ کہنے لگی اماں خیموں کو آگ لگ گئی، ہمارا کوئی نہ رہا۔ رو کے کہنے لگی سکینہ آ چلے۔ رو کے کہتی ہے نہیں پھوپھی اماں ابھی میں بابا سے باتیں کر رہی ہوں۔ میری جان کیا باتیں کی؟ فرمانے لگی اماں جب میں بابا کی لاش پہ آئی مجھے بابا کی صدا آئی، سکینہ میرے شیعوں کو میرا پیغام دینا۔ میں نے اس وقت تمہیں بڑا یاد کیا جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ اور میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ عزاداروں بڑی گرمی کا موسم ہے، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا ایک مرتبہ کہنا پیاسے حسین تجھ پہ سلام۔ عزاداروں اب بھی تڑپی سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ ارے لاش دو حصوں سے پہچانی جاتی ہے، یا سر سے یا لباس سے۔ تیرے بابا کا سر بھی کٹ گیا، تیرے بابا کا کرتا بھی لٹ گیا۔ معصومہ نے کہا اماں جب مقتل میں شور برپا ہوا مجھے بابا نہیں مل رہا تھا، میں نے ایک شکی سے پوچھا حل رأیت ابی کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ اس نے کہا بتا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا انا بنت الحسین۔ عزاداروں یہ کہنا تھا، اس شکی نے تیر کمان میں جوڑا، جہاں غریب کا لاشا تھا وہیں پہ تیر گیا۔ معصومہ نے تیر دیکھا پھر بابا کا لاشا دیکھا، اے قسمت تیر پہلے پہنچ گیا، سکینہ بعد میں پہنچی۔ بابا کے لاشے سے لپٹی اور رو رو کے لاشے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیہ آجا میری سکینہ اجرکم اللہ، سکینہ آجا میرا سینہ حاضر ہے۔ عزادار و معصومہ نے شہزادی کو اٹھایا۔ ایک جملہ سنو گے، اللہ جانے حر کی زوجہ کہاں سے پانی لے آئی، اسے کسی نے بھیجا کہیں بچے مر نہ جائیں انہیں پانی پلاؤ۔ یہ پانی لے کے عزادار و علی کی بڑی بیٹی کے قریب آئی۔ زینب نے بھائی کے بعد جب پانی دیکھا ایک مرتبہ چیخ بلند ہوئی، اے زوجہ حر اب پانی کون پیے گا، میرے پیاسے چلے گئے۔ عزاداروں اب بی بی نے بچوں کو دیکھا، سکینہ قریب آ پانی پی لے۔ رو کے کہا اماں میں جانتی ہوں آپ بھی پیاسی ہیں، اماں پہلے پانی آپ پی لیجئے۔ بی بی نے فرمایا نہیں سکینہ آل محمد کے گھر کا رواج ہے، جب کوئی قیمتی چیز مل جائے، کوئی پیاسے کو پانی مل جائے تو پہلے بچوں کو پلاتے ہیں۔ جب بچوں کا نام سنا بی بی سکینہ نے پانی لیا، جلدی سے مقتل کی طرف گئی۔ سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ اماں آپ نے تو کہا پہلے بچے پیتے ہیں، اور میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا، میں تلاش کر رہی ہوں علی اصغر، پانی آ گیا تو پیاسا چلا۔
اجرکم اللہ. گزر گئی شام غریبہ، پھپھیوں کے ساتھ کربل سے چلی حسین کی بیٹی. عزادارو بابا کا بے کفن لاشا چھوڑا، سارا رستہ تازیانے کھاتی رہی. بھیا سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالتی رہی. آ گیا شام کا زندان، آدھی رات کا وقت تھا. تڑپ گئی حسین کی بیٹی اور کہنے لگی اماں ابھی ابھی بابا آیا تھا، مجھے بابا نے سینے سے لگایا تھا. بی بی نے فرمایا معصومہ اب تیرا بابا نہیں آئے گا. کہنے لگی نہیں اماں، بابا نے کہا تھا سکینہ تو میرے پاس آ جائے گی. عزادارو یہ رونے کی آواز یزید کے محل میں آئی. اس ظالم نے کہا کیا کوئی بچہ مر گیا ہے؟ جو میرے آرام میں خلل آ گیا، پتا چلا بچہ نہیں مرا، حسین کی یتیمہ ہے جو بابا بابا کہہ کے رو رہی ہے. یہ ظالم کہتا ہے دشت حسین کے سر کا زندان میں لے جاؤ. اور میری چھوٹی بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں پردے میں، تمہاری بھی چھوٹی بیٹیاں. عزادارو اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی روئے، تم چپ کروانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کبھی کھانے لا کے دیتے ہو، کبھی کھلونے لا کے دیتے ہو. میں قربان جاؤں رباب کی اس یتیمہ پہ جو رو رہی تھی. چپ کروانے کے لیے بابا کا کٹا ہوا سر آیا، ایک تشت لایا گیا. بی بی نے تشت سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا گلے کی رگیں کٹی ہوئی، داڑھی پہ کہیں علی اکبر کا خون، کہیں پہ اصغر کا خون. بابا کا سر سینے سے لگایا، رو کے کہتی تھی بابا ایک وقت تھا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، بابا آ تو میرے سینے پہ سو جا. عزاداروں میں منت کروں گا جن کی بیٹیاں ہیں نا چھوٹی، زندگی میں بھول کے بھی کبھی ان کے چہرے پہ تماچا نہ مارنا. تم نہیں جانتے بیٹیاں کتنی نفیس امانت ہے خدا کی. بیٹی کا مقام پوچھنا ہے تو حسین سے پوچھو. عزادارو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کو کوئی تماچا مارے. وہ بیٹی کہتی ہے موڈ بدلے نہیں لیتی، بلکہ کہتی ہے شام کو میرا بابا گھر آئے گا نا میں بابا کو بتاؤں گی. پھر جب بابا آتا ہے بیٹی بابا کے دامن سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بابا تو سارا دن نہ تھا، تیرے بعد فلاں نے مجھے مارا. عزادارو آج سکینہ کو بابا 10 محرم کے بعد ملا، بابا کا سر سینے سے لگایا، کہتی تھی بابا دیکھ تیرے قاتل نے تماچے مارے. بابا جو عید کے دن در لے کے دیے، بابا میرے کان زخمی دیکھ، بابا وہ شمر نے کھینچ لیے. بابا سارا رستہ شمر مجھے تازیانے مارتا. بابا تیری بہنوں کی چادریں لوٹی گئی. بابا تو نے کہا تھا تنگ نہیں کرنا. بابا اپنی زینب سے پوچھ، میں نے سارا رستہ شکایت نہیں کی، لیکن بابا میں تجھے تو بتاؤں گی نا. یا اباتا من الذی قطع غریدک، بابا مجھے بتا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا. بابا مجھے بتا تیری داڑھی کو خون سے تر کس نے کیا. بابا مجھے بتا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے بنایا. غریب کا کوئی جواب نہیں آیا. اور چھوٹی اولاد والوں ایک عجب سوال کیا. غریب کے زخمی لب ہل گئے، رو کے کہا بابا مجھے اتنا بتا جب میں نے تجھے مقتل میں بھیجا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، بابا کسی نے پانی بھی پلایا یا پیاسا مار دیا. امام سجاد فرماتے ہیں غریب کے لب ہلے، رو کے کہا معصومہ تیرا بابا پیاسا مارا گیا. سجاد کہتے ہیں بابا کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا. زندان میں صدا گونجی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مسافر بابا. سجاد نے نبض میں ہاتھ رکھا، بیویوں نے ماتم کیا. انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون.